کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. کیبنٹ ڈویژن جس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول توشہ خانہ کا پاکستان میں کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہوتا ہے. تو کیبنٹ ڈویژن نے دسمبر 2018 کو ایک خط جاری کیا تھا, آفیشیل لیٹر جاری کیا تھا. ایک ڈاکومنٹ ہے جو سکرین پہ بھی ڈسپلے ہوگا, جس میں کہا گیا تھا کہ پروسیجر آف ایکسیپٹنگ دی گفٹ اینڈ ڈسپوزل آف دی گفٹ کیسے ہوگا جو توشہ خانے میں آئے گا, جو تحائف ہمارے حکمرانوں کو ملیں گے, ہمارے وزراء کو ملیں گے, ہمارے بیوروکریٹس کو ملیں گے اور فوراً ڈگنیٹریز دیں گی, تو وہ ایکسیپٹ کیسے کیے جائیں گے اور ڈسپوز آف کیسے کیے جائیں گے. اب یہ جو دسمبر 2018 ہے, اس وقت عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنے 3 مہینے ہو چکے ہوئے تھے. اب اس کے مطابق یہ تھا کہ 30,000 سے کم مالیت کے تحفے کے اوپر اگر ریٹین کرنا چاہے گا ریسیپینٹ جس کو وہ تحفہ ملا ہے, تو اسے کوئی پیسے ادا نہیں کرنے پڑیں گے, فری آف کاسٹ ہوگا. اگر 30,000 سے اوپر مالیت ہوگی تو پھر اس کی ایویلیویشن ہوگی, اس کو اسیس کیا جائے گا, اور پھر یہ اسیسمنٹ اور ویلیویشن 2 طرح کی ہوگی. ایک تو فیڈرل بیورو آف ریونیو سے ہوگا, دوسرا پرائیویٹ اپریزر سے ہوگا. اب اس کے بعد پھر طے کیا گیا کہ اگر دونوں کے اسیسمنٹ میں تخمینے میں فرق ہوا تو اس کے بعد یہ معاملہ ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے گا جو کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہوگی. پھر وہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی اس کے مطابق ہوگا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر جو اسیسمنٹ ہوگی اس اسیسمنٹ کا 50% جو ریسیپینٹ اس تحفے کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, اسے 50% ادا کرنا پڑے گا. اور پھر یہ تھا کہ اگر وہ 4 مہینے تک وہ 50% رقم ادا نہ کر سکا تو وہ تحفہ پھر توشہ خانے کی ملکیت بن جائے گا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2018 دسمبر 2018 کے بعد جو تحائف ملے, جو تحفے ملے ہمارے حکمران عمران خان کو اور ہمارے جو وزیر تھے ان کو, جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو, جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے اس کو, جو MNA پارلیمنٹیرین سینیٹرز اور بیوروکریٹس ہیں ان کو. اب کیا جس نے جو تحفہ رکھنا تھا کیا اس پروسیس سے گزرا, اور اس جو لیٹر آف ایکسیپٹنس آف گفٹ اینڈ ڈسپوزل آف گفٹ کا جو لیٹر ایشو کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ ڈویژن نے, اس میں یہ بھی تھا کہ جناب انفارم کون کرے گا کیبنٹ ڈویژن کو, توشہ خانے کو انفارم کون کرے گا, وہ جس کو تحفہ ملا ہوگا. دوسرا کون ہوگا, جو چیف آف پروٹوکول ہوگا. تیسرا کون ہوگا, جو سپانسرنگ منسٹری ہوگی. اب دیکھنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنے تحائف ملتے رہے, کیا اس پروسیس سے گزرے, کیا اس کی اسیسمنٹ ہوئی, کیا ویلیو لگائی گئی, اور ویلیو لگائی گئی کہ کیا اس کا 50% عمران خان صاحب نے ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام کی تمام چیزیں کیبنٹ ڈویژن کی ذمہ داری تھی توشہ خانے کی. لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں گیا عمران خان صاحب کے دور میں, تو اس کیبنٹ ڈویژن ایک عجیب و غریب سٹینس کے ساتھ عدالت میں آئی تھی کہ جناب یہ تو بڑا سیکرٹ ہے, یہ بڑا کانفیڈینشیل ہے, اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, اور وہ ممالک جن کے سربراہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ نے تحائف دیے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے معاملات تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اب یہ عجیب و غریب سٹینس تھا, یہ پاکستانی کیبنٹ ڈویژن کا سٹینس تھا کہ ایکسس ٹو انفارمیشن, معلومات تک کی رسائی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود حکومت بنتی ہے. اور پھر حکومت گلا کرتی ہے کہ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. بھئی آپ لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہے تو واقعی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. اس طرح کی باتیں, اور میں نے رضوان رضی صاحب کو زحمت دی ہے کہ رضوان رضی صاحب تھوڑا سا آ کے وہ بھی جرنلزم کرتے رہیں, رپورٹنگ کرتے رہیں. تو اس طرح کے معاملات جب آپ محدود کر دیے جائیں کہ اس کیبنٹ ڈویژن جس کی ذمہ داری تھی توشہ خانہ, اس کا محکمہ ہے, اس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے, تو یہ چیز پبلک کیوں نہیں کی گئی پوری دنیا میں. حتیٰ کہ انڈیا میں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے انہوں نے ہر چیز پبلک کی ہوئی ہے کہ کس کس کو کون سا تحفہ کس تاریخ کو کس ٹرپ پہ ملا, اور اس کی مالیت کیا تھی,
اور کیا وہ توشہ خانہ کی ملکیت بنا یا ریٹرن ٹو ریسیپینٹ ہوا؟ اگر ریٹرن ٹو ریسیپینٹ ہوا تو کتنی قیمت ادا کی گئی؟ تو رضوان رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کچھ نہ معلوم ہو، اب یہ 4 سال 5 سال 44 مہینے اس کی بات ہے، یہ تحائف کی اتنی زیادہ جو ایک پرساریت ہے، ایک مہمہ سا ہے، یہ مہمہ نہ بنتا اگر کیبنٹ ڈویژن ہر ایک چیز کو معلومات کے لیے کر دیتا، پبلک کر دیتا، کیونکہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سرکاری محکموں کی اس طرح کے معاملات کو جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ پبلک کر دے تاکہ ڈیبیٹ ہی نہ چل رہی ہو کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے عمران خان نے کچھ کیا ہی نہیں، جو مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بڑا کوئی چور نہیں نکلا. کیا کہو گے رضی؟ دیکھیے اس میں دو باتیں اور بھی ہیں جو ہمیں ایز اے جرنلسٹ اس کو دیکھنا چاہیے. ایک تو کیبنٹ ڈویژن کی جو کمیٹی بنی تھی، اسیسمنٹ جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کی کمپوزیشن دیکھنا پڑے گی. میرے پاس جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں وہ بنائی گئی تھی کمیٹی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ ان کی مرضی سہولت اور کے مطابق ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ قیمت آنکا کرتی تھی جو بھی تحفہ آتا تھا یا جو بھی تحفہ اس کو کیس کو ریفر ہوتا تھا. بلکہ وہ جو کمیٹی تھی وہ ایک سٹیمپ ہی تھی، اگر آپ اسے ربر سٹیمپ ہی کہیں. میں اس کی مثال دینا چاہوں گا. ہمارے دوست امداد سومرو نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب وہ جو گھڑی بکنے گئی ہے، اور میرے پاس یہ خبر آئی تھی کہ ہار جو ہے وہ کس طرح پنجاب کے بیوروکریٹ سے جو ہے وہ تبادلے کے لیے رشوت میں ہار جو وصول ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہار ہے، اور ہر ایک کو اسی ہار کا ڈیزائن اور ماڈل نمبر بتایا جاتا ہے. وہ دبئی سے خرید کے لاتا ہے اور وہ چکر لگتا ہے لاہور کا، پھر وہ ہار واپس اسی کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کے ایکویلنٹ یا اس میں سے کچھ 2-3% کاٹ کے کسی اکاؤنٹ میں اماؤنٹ جمع کروا دیتا ہے. یہ جو پنجاب کے اندر تبادلوں کا طوفان تھا، اس کو ایسے مینج کیا گیا بیوروکریٹ سے. وہ ہار وصول کیے جاتے تھے، پھر ایک ہار نہیں ہوتا تھا، ایک بڑا ہار ہوتا تھا، ساتھ میں اس کے ایک چھوٹا ہار بھی ہوتا تھا. تو خیر یہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن جو امداد سومرو صاحب نے خبر بریک کی تھی گھڑی والی، اب اس گھڑی کی اسیسمنٹ جو اگر جتنے ملین درہم کہی جا رہی ہے یا جتنے ملین ریال کہی گئی، میری کیلکولیشن کے مطابق تو وہ کچھ 14 کروڑ سے اوپر کی بنتی تھی. لیکن اس کو کہا گیا کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 10 کروڑ کے 9 سے 10 کروڑ کے روپے کی بچ گئی تھی. لیکن اس اسیسمنٹ کمیٹی نے اس کو 1 کروڑ کے قریب جو ہے نا اسی اسیسمنٹ کی، اور 20 لاکھ روپیہ دے کے وہ گھڑی اٹھا لی گئی. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے پیسے ادا کرنے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے توشہ خانہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے چاہیے. یہاں پہ اسلام آباد کے ایک معروف کرنسی ڈیلر ہیں جن کے اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں توشہ خانہ کے اکاؤنٹ میں، عمران صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد وہ جو گھڑی جو ہے وہ حوالہ ہو جاتی ہے، حوالے ہو جاتی ہے. تو اس سے ایک یہ بھی بات انڈیکیشن ہوتی ہے کہ تحفے پہلے مارکیٹ میں جا کے بکتے تھے اور پھر ان کا 20% یا جتنے بھی 50% جو تھا وہ آ کے تو قومی خزانے میں جمع ہو جاتا تھا توشہ خانے کے اندر. تو ابھی اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں ڈسکریپنسی آئیں گی. لیکن ہمارے کولیگ اسلام آباد کے رانا ابرار ہیں، انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. انہوں نے ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی تھی. ان کے خلاف ایجنسیاں ڈالی گئیں، ان کو جاب سے نکلوایا گیا، ان کو رشوت آفر کی گئی، لیکن وہ اپنی درخواست سے دستبردار نہیں ہوئے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر اور بڑی خوفناک ڈسکریپنسیز ہیں کہ کس طرح یہ لوٹ مار کی گئی ہے. تو اس کو پوری طرح تھریڈ بیئرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک رضی صاحب میں نے کوشش کی تھی، اپنی ٹیم کو بھی کہا تھا کہ دسمبر 2018 سے اپریل 2022 یا اب تک سیکٹری کون کون رہا ہے کیبنٹ ڈویژن کا. تو وہ جب انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ کو جا کے ایکسپلور کیا تو وہاں جو لسٹ نکلی ہے وہ 2020 تک کی ہے. 2020 کے بعد کون سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھا اس کا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آفیشیل ویب سائٹ کیبنٹ ڈویژن کی یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ 2020 کے بعد کون تھا.
اب جو اس عرصے کے دوران جس عرصے میں ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اس میں پہلے جو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھے وہ فضل عباس میکن صاحب تھے، جو 14 اگست 2018 سے 21 مارچ 2019 تک سیکٹری کیبنٹ ڈویژن رہے۔ پھر اس کے بعد نوید کامران بلوچ صاحب آتے ہیں جو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھے 22 مارچ 2019 سے 23 مئی 2019، یعنی کہ صرف 2 مہینے ان کے پاس رہے۔ ان کے بعد جو سیکٹری آئے تھے وہ معروف افضل صاحب تھے، سیکٹری کیبنٹ ڈویژن، جو 24 مئی 2019 سے 15 اپریل 2020 تک سیکٹری کیبنٹ ڈویژن رہے۔ اب 2020 کے بعد کون سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھا؟ 1 تھا، 2 تھے، 3 تھے، ایک ہی نے کنٹینیو کیا یا ٹرانسفر ہوتے رہے، اس کا ہمیں بالکل نہیں پتا۔ لیکن یہ ذمہ داری تو کھیرا صاحب کا نام نہیں ہے اس میں؟ نہیں، کیبنٹ ڈویژن کی آفیشیل ویب سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیبنٹ ڈویژن کی اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں 2020 کے بعد سیکٹری کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہ بلینک چل رہا ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک جگہ پر آپ چلے جائیں تو میں نے سی آئی اے کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں سے سی آئی اے کی جو ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی، ڈی کلاسیفائڈ جو فائلیں تھیں، وہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا رہا، سال لگ گیا تھا مجھے، اتنی فائلیں تھیں۔ یہاں پاکستان میں تو ویب سائٹ ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ اپنے کارنامے بتانے کے لیے حاضر ہوتی ہے، باقی جسے کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم ہارڈ کور ایویڈنس، ہارڈ کور انفارمیشن، اس سے تو ہماری جو ویب سائٹ ہے آفیشیل ویب سائٹ، چاہے وہ سرکاری ہو، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، یہ بہت سارے معاملات میں ہم سے یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو 3 کیبنٹ کے سیکٹری تھے، کیبنٹ ڈویژن تھے، بہرحال ان کے ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اسیسمنٹ ہوئی کیسے، اسی طرح سے ہوئی جس طرح کا یہ دسمبر 2018 کا لیٹر تھا، کیونکہ یہ گورننگ رولز ہیں، یہ لیٹر گورننگ رولز ہیں کہ آپ نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، ڈسپوزل کیسے کرنی ہے، ایکسیپٹنس کیسے کرنی ہے، اور جس نے چیز لینی ہے اسے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور جس نے چیز دینی ہے اسے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یہ ساری چیزیں وہ چیزیں تھیں جو کیبنٹ ڈویژن تک ہی معاملہ ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، بعد میں عدالتیں، یہ تو دور کی بات ہے۔ جو پہلا قدم تھا اسی قدم میں اتنا ابہام ہے، وہ بلینک ہے، وہ ٹوٹلی بلینک ہے۔ یعنی کہ کسی سے پوچھو کہ یار پاکستانی توشہ خانہ کی آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن دے گا، وہ اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوگی جو باقی ممالک کے توشہ خان ہیں، جو باقی ممالک کے ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی معلومات کو رکھنا اور پبلک کرنا، وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہم اتنا ہی پیچھے، اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ باقی ممالک آگے جا چکے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ کیبنٹ ڈویژن آج کے دور میں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب کا تو پہلا قدم ہی یہی ہونا چاہیے کہ بھی کیبنٹ ڈویژن جہاں توشہ خانہ ہے وہاں پروسیس کیا ہوا، ایک ایک چیز چاہیں، کیونکہ اب تو وزیر اعظم وہ ہیں، پہلے تو وزیر اعظم تھے عمران خان، تو عمران خان صاحب کے اپنے معاملات تھے، لیکن اب تو ذمہ داری بنتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ کیبنٹ ڈویژن کو ایکسپلور کیا جائے کہ اس میں یہ معاملات کو کس طرح پروسیس کیا گیا۔ جیسے آپ کہتے ہو کمیٹی بیٹھی تھی لیکن وہ ربر سٹیمپ کے طور پہ تھی، اس کا ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ جس مالیت کا تحفہ آپ کے پاس آ رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی مارکیٹ ویلیو، یہ پوری دنیا کے توشہ خانہ کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے ہوتی ہے، اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ رولکس کی گھڑی ہے، کون سا ماڈل ہے، کون سے سسٹم کا ہے، کب کا ہے، سب کو پتہ ہے کہ گھڑی کی قیمت کیا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 15 کروڑ کی چیز کو 15 لاکھ میں آپ کر دیں سیس، وہ تو سرے عام اور رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکتے ہو کہ یہ گھڑی 15 لاکھ کی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو معاملات اب رضی صاحب چلے گئے اس حکومت کے پاس، اگر یہ چاہتے ہیں کہ تحائف کی کہانی جو ہے نا مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ سامنے آئے، تو یہ تو ذمہ داری آج کے دور میں شہباز شریف پر عائد ہوتی ہے۔ کیا کہو گے؟ دیکھیے بالکل شہباز شریف پہ عائد ہوتی ہے، اور شہباز شریف نے اب تک، اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، تو بہت زیادہ مایوس کیا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے مایوس کرنے کے پس منظر میں ایک کہانی ہے۔ ایک بیوروکریٹ ہیں، وہ کہتے کیبنٹ سیکرٹری نہ نکلان، لیکن وہ ایک بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ کہہ کے اپنی مارکیٹنگ کی کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو میں جم خانہ میں اس وقت ایک نوجوان بچے کی طور پہ کرتا تھا اور میں فیلڈنگ کیا کرتا تھا۔
اور پھر دوسری مارکیٹنگ انہوں نے یہ کی کہ جناب پاکستان کے سپہ سالار بھی جو ہیں میں ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلتا ہوں، وہ جو کیا ہوتا ہے ٹینس کھیلتا رہا ہوں. تو یہ دو مارکیٹنگ کر کے انہوں نے پچھلے کم از کم 5 سال اپنے پاس بہترین قسم کی نا پوسٹنگز رکھی ہیں. مجھے نہیں پتا کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کون ہیں، لیکن ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں اور انہوں نے ہی مطلب اپنے آپ کو اس طرح مارکیٹ کیا ہے. اچھا، جب موجودہ کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے، مجھے میری یادداشت بڑی اچھی طرح ساتھ دے رہی ہے میرا، اس میں بھی کیبنٹ سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیوروکریٹ صاحب ہیں، میرے خیال کوئی سم تھنگ نواز کھیرا صاحب ہیں. اچھا. وہ بڑے بلو آئیڈ بیوروکریٹ رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے. وہ اس کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کابینہ کے اجلاس میں تو نارملی کیبنٹ سیکرٹری ہی بیٹھتا ہے. اب پتہ نہیں ہے ان تمام باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نکلتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے مطلب کہ وہ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں. تو شاید نواز شریف کے شہباز شریف کے سامنے بھی کسی کے کوئی تعلقات مارکیٹ ہوئے ہوں کہ انہوں نے ہٹانا یا انہوں نے پوچھنا یا جی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر لو. تو رضی صاحب میری بات سنیں کہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہی آج کے دور کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اگر انہوں نے یہ قیمت ہی ادا کرتے رہنا اور نوازنا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے، اور ان کی جادوگری پہلے بھی چلتی تھی اب بھی چل رہی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ کہہ دیں کہ یہ بھی ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ ہے، بلکہ ان کے لیے کوئی رحم کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. یہ اتنے زیادہ ڈیفینسو ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ڈرپوک ثابت ہو رہے ہیں یہ ہر ایشو کے اوپر کہ کسی بھی، اور ان کا یہی ایشو ہے، یہی مسئلہ ہے کہ جس کے بعد عمران خان اور ان کے جو ترجمان اور ان کے جو متاثرین ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف تو کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. میں دیکھ رہا تھا وہ کرائم پروگرام کے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے خلاف تو کوئی ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یہ کون کہہ رہا تھا؟ حالانکہ ان کے خلاف جو ہے وہ جی. اب رضی صاحب ہم جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، نہیں جرنلسٹ ہم لوگ کلیم دعوے کے ساتھ صرف ایک چیز کہہ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس دستاویزاتی ثبوت ہوں پھر ہی ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں، ہاں اور نہ، ہر دو صورتوں میں. یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی دعویٰ کر دے کہ جناب ان کے خلاف تو کرپشن، اور یہ خود دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بھی اب دعویٰ نہیں کر سکتا. آنے والا وقت بتاتا ہے نا کہ کون کیا تھا، جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا، جیسے زرداری کے ساتھ ہوا، باقی حکمرانوں کے ساتھ ہوا، کہ وہ وقت گزرنے کے بعد. آپ نے ایک سیریز کی ہوئی ہے ستار خان صاحب، میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ نے ایک سیریز کی تھی کرونا کے اوپر، اور اس میں آپ نے قوم کو بتایا تھا کہ جناب جب انڈیا سے ٹریڈ کھلی تھی کہ جناب کرونا کے ریلیٹڈ چیزیں منگوا لی جائیں، تو اس کور کے اندر، اس دھوکے کے اندر کیا کیا کچھ منگوایا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں یہ خبریں بھی چھپی تھیں کہ کوئی 17 ارب روپے کا دیہڑی لگی تھی مختلف پارٹیوں کی. اور پھر عامر کیانی صاحب جو اس وقت ہیلتھ کے منسٹر تھے وفاق کے، اور انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، اور ان کو عمران خان فارغ کرنے لگے تھے. پھر انہوں نے جا کے عمران خان کی کسی جگہ پہ شکایت کی تھی، تو پھر عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری پارٹی کا لگا دیا گیا تھا، انہیں آفیشیل عہدہ نہیں دیا گیا دوبارہ. میں اب رضی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، میں مجاہد بریلوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، تو میں نے مجاہد بریلوی صاحب کی طرف جانا. جو آپ بات کر رہے تھے نا کرونا سے حوالے سے، کرونا ریلیٹڈ مشینری، کرونا ریلیٹڈ ویکسین کی جو خریداری پروکیورمنٹ ہوئی ہے کرونا کے دور میں، اس میں کم از کم جو معمہ ہے نا وہ 1500 ارب روپے کا، 1500 ارب روپے کا. یہ جب باتیں سامنے آئیں گی، جب وہ ایکچولی پتہ چلے گا کہ یہ پیسے کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں، کون کون سی چیز کس کس قیمت پہ خریدی گئی تھی، تب پتہ چلے گا کہ 1500 ارب روپے میں کون کون حصے دار تھا کرونا کے دور میں. مجاہد بریلوی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز. جی مجاہد بریلوی صاحب، ہم بات کر رہے تھے تحائف کا، چونکہ چلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ایک ذکر ہو رہا ہے، گفٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو گفٹ ملتا ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارے حکمرانوں کو سہولت مل جاتی ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس کی ہر معلومات نیشنل سیکرٹ، کانفیڈینشل، کلاسیفائیڈ، نیشنل انٹرسٹ اس کی زد میں آ جائیں گے، قومی سلامتی اس کی زد میں آ جائے گی، اور غیر ملکی جو
جو غیر ملکی سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے حکمران کو کون سا تحفہ کس نے دیا, اس کی ایک اسیسمنٹ کتنی ہوئی, اور جس حکمران نے وہ تحفہ رکھا تو اس نے پیسے کتنے دیے, اس کا ہمیں نہیں پتہ. تو آپ کیا کہو گے کہ اس طرح کے ملک میں, اس طرح کے سسٹم میں رہتے ہوئے ہم تو چہ میں گوئیاں کر رہے ہوں گے, کیا سرائیاں کر رہے ہوں گے, کیا کہو گے آپ؟ ایک تو ذرا لائٹر وے میں اور 11 دیری میں کہہ دوں, ایک تحفہ جسے آپ حلال کہتے ہیں نا, اس کو لینا میں اس لیے قبول کر لیتا ہوں کہ بھئی وہ ہے ہی حرام, سوری جو جس تحفے کو حرام کہا جاتا ہے وہ میں نے اس لیے قبول کر لیتا ہوں کہ جو وہ ہے ہی حرام تو اس کو لینا تو حلال ہی ہوا نا. تو ایک تو یہ والی بات کہ تحفے بھی تو ہوتے ہیں نا, ہاں چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو غیر سرکاری کتاب ہو. یہ جو ایک آپ نے جو جس کا بتایا, میرا خیال ہے کہ جو صحافی پرائم منسٹر کے ساتھ یا وفود دوروں پہ آتے ہیں, لوگوں کو یہ تحفوں کی روایت بہت پرانی ہے. بلکہ میرے ایک دوست کو ایک بار مجھے یاد ہے, واجد شمس اللہ صاحب تھے کہیں تھے, ان کو ایک گھڑی مل گئی راڈو. اب وہ اس کو یہ کہ اس کو ضرورت پڑی راڈو کی دی تھی شہزادے نے, وہ قیمت تھی اس نے ایک تو مارکیٹ والا نہ لے کہ یار یہ 2.5 لاکھ کی ہے, چوری کی ہے, تم کہاں سے لاؤ, خیر اسے ثابت کری. تو وہ بھائی یہ کہہ رہے تو یار صحافی ہے, تنخواہ تیری 15,000 وہ گھڑی ملے. وہ وہاں گیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ, ایک تحفہ مل گیا, میں کیا کروں اس کا, اب میرے پاس تو مجھے بڑی شدید ضرورت ہے. تو وہ 2.5 لاکھ کی گھڑی اس بیچارے نے 50,000 میں بیچ دی 2 نمبر میں. تو آپ یہ جو آپ لوگ جو اتنا کو بنایا جا رہا ہے, اب اس کے ایک لاس تھے, یہ آج سے نہیں, پتہ نہیں کب سے چلے آ رہے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں قالین, اور آپ بھی بتائیں ہمارا, آپ لوگ جب کسی گھر جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں, کوئی تحفہ ٹائپ لے کے جاتے ہیں نا, ہمارے برا سمجھا جاتا ہے خالی ہاتھ جانا. اب اس کو کسی بھی معنوں میں دیں. نہیں مجاہد جعفری صاحب, جب آپ مجھے تحفہ دیتے ہیں یا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, جب ہم ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. یہ جو سربراہوں کو تحفے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو تحفے ملتے ہیں, وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, اس کو ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے ٹریرار میں, جس کو توشہ خانہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ آپ ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں میرے دوست, جو آپ پرانی روایت کے آدمی, جو مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. یہاں تو چوریاں اور ڈکیتیاں ڈالی جاتی ہیں. آپ اس کا مشہور زمانہ بھول گئے, یوسف گیلانی والا تحفہ, جو ہار جو بیچاری ترکی کی بیگم نے جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا, تو وہ آپ کے گیلانی صاحب کے گھر سے نکلا تھا. اس واقعے میں کتنی شہرت والی. تو مجھے تو حیرت ہے یہ پیس پارٹی جو تالیوں اور تاشوں باشوں سے جو جشن منا رہی ہے, یہ اپنے پرائم منسٹر کا وہ بھول گئے. اس سے بڑا مجاہد بریلوی صاحب, یہ صرف یوسف رضا گیلانی تک نہیں ہے. جو یوسف عزیز تھے وہ بھی مہنگا ترین تحفہ جو ہے نا وہ کوڑیوں کے داموں لیتے رہے توشہ خانہ سے. یہ ہر حکمران کی عادت رہی ہے. جی دیکھیں ایک بات ہے, یہ والا اگر عمران خان نے ناسمجھی میں یا ان کی سولیٹو سے اس بارے میں جو ہے نا, ہمارے یہاں بیویاں اور بچے بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں, فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں میں اس کو صرف ان معنوں میں کہوں گا کچھ یہ ہوا دیا گیا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے تھا, جبکہ انہیں علم تھا کہ جناب, اور عمران خان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اتنے اپنی 30 سال پہلے اتنے بڑے سیلیبریٹی ہو گئے تھے کہ ان کو کیا کیا نہیں ملتا تھا اور کیا کیا لوگ نہیں دینا چاہتے تھے, اور بڑے انہوں نے شاندار زندگی گزاری. اور یہ میں کہوں گا ضرور, اس میں چاہے یہ خیر نہیں کہتا کہ اس کے جنہوں نے جو نااہل قرار دیا گیا ہے, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کرائیں گے ہی نہیں. اور میں آپ کو بھائی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جب تک شہباز شریف گورنمنٹ بیٹھی ہے الیکشن نہیں کرائے گی. یہ کس طرح کہہ سکتے ہو آپ؟ یہ مجاہد بریلوی صاحب, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کرائے گی نہیں؟ یہ کیسے اسٹے کرے گی پھر؟ قانون میں اس کی گنجائش ہے. معاشی کرائسس, سیلاب کرائسس, معاشی کرائسس, سیلاب کرائسس, پتہ نہیں کیا کیا کرائسس لے کے آئیں گے, کیونکہ انہیں کیا الیکشن کرا کے کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ان کا. تو دیکھیں نہیں مجاہد بریلوی صاحب یہ بتائیں کہ آئین میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ بالکل لٹکا دیں اس کو, اپنا الیکشن کو, کہ الیکشن نہیں ہونے. اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہو وہ تو کر سکتا ہے, لیکن یہ جو حکومت ہوتی ہے جو ووٹ لے کے آتی ہے, کس طرح سے پینڈنگ کر سکتی ہے؟ جناب یعنی ابھی آپ کو 88 میں بینری کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے 14 ماہ نہیں ہوئے تھے کہ نواز شریف نے صدر غلام حسن خان کو خط لکھا تھا, یہ کرب گورنمنٹ سے نکالو. 58(2)B کے تحت یاد نہیں ہے آپ کو, اور $1 کروڑ وہ آئین
मुजाहिद बरेली साहब वो आइन में 52(a)(b था। کہ اسامہ بن لادن سے ایک کوڑ ڈالو لو، یہ تو بینظیر نے اپنے کتاب میں لکھا. ایئر مارشل اظہر خان کی کیس پر تو سیاست دار تمام اگر یہ آج اندر ہوتے تو یہ باتیں ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اتنے پیسے لیے گئے، اس کو اتنے دیے گئے. الیکشن میں ہوا ہے، IGI میں حمید گل بیٹھا ہوا تھا، یہ میجر عامر جو بنتا ہے بہت پتہ نہیں دانشور اور ادیب اور وہ بلّہ، ان سبوں نے یہ گیم کھیلا ہے. یہ نظیر کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو بیری کہتی ہے میری خبر. مجاہد بریلوی صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک لینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1993 میں جب انتخابات ہونے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو جلسوں سے خطاب کر رہی تھی. اس وقت بھی اسامہ بن لادن اور ابو سیاف نے یوسف رمزی کو تیار کیا ہوا تھا. 2 اٹیمپٹ اس نے کی تھیں، دونوں اٹیمپٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تھی. کہ اس کو تھا یہ کہ بھی جلسے، کیونکہ جلسے کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو ولنریبل ہو جاتی تھی، ٹارگٹ ہو سکتی تھی. وہ تو 2 اٹیمپٹ. آج قاضی آئے سیگا جیسا آدمی رو رہا تھا کہ نواز شریف کو تنخواہ نہ دینے پہ نکال دیا. کتنے پائے کا جج جو ہے یہ کہہ رہا تھا. سوچئے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے قائد بھائی. نہیں مجاہد بریلوی صاحب آپ نے کہا سوچیے، تو میں نے سوچنے کے لیے اگر میں بریک لے لوں تو میں اب بڑی اچھے طریقے سے سوچ سکتا ہوں. میں نہیں، مجھے ایک چھوٹی سی بریک چاہیے کیونکہ مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ تو ایک چھوٹی سی بریک چاہیے. بریک سے واپسی پر آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں. تو میں بات کر رہا تھا اپنے دونوں ساتھیوں سے، دونوں مہمانوں سے. تو مجھے مجاہد بریلوی صاحب نے سوچنے کا کہا ہم نے بریک لینی ہوتی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے سوچنے کا تو سوچنے کے لیے مجھے جانا پڑا، ہم نے بریک لینی تھی. بہرحال میں مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور رضوان رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو رضوان رضی صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ غیر یقینی سی کیفیت ہے، انسرٹینٹی ہے، جو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ تو ریگولر فیچر بن چکی ہے. یعنی کہ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس سچویشن سے، اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی امید ہے، کوئی امکان ہے؟ کیا کہو گے رضی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ادھر سے چڑھے ادھر سے اتر گئے، مارگلہ سے چڑھے ایبٹ آباد میں اترے اور کراکرم میں چڑھے اور کوہ ہمالیہ پہ جا اترے. میرا مطلب ہے گفتگو کو موضوع پہ رکھنا اور کسی ایک نقطے کے اوپر گفتگو کرنا تاکہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں، وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. اور گفتگو کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی صحیح کہا جاتا ہے. میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے ہمیشہ سے دیکھ لیجئے جب بھی پاکستان میں ایک اہم اور اعلیٰ عہدے کے اوپر تقرری ہوتی ہے، شامت ہمارے سیاسی نظام کی اور سیاست دانوں کی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے انلیس اس عہدے کے اوپر تقرری نہیں ہو جاتی. میں بڑے محتاط انداز میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. تو جب اس عہدے پہ تقرری ہو جائے گی، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں ہو جائے گی، تو پھر آپ دیکھیے گا بڑے آرام سے سکون ہو جائے گا. طالبان بھی واپس اپنی بلوں میں گھس جائیں گے جہاں سے وہ نکلے، اور جناب پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال تو یہ ہے نا تو کہ ایک اعلیٰ عہدے کی تقرری کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر سیاست کے اندر ایک کڑماس مچ گیا ہوا ہے. اس کڑماس سے اگلے مہینے نجات ملنے کے امکانات ہیں. اچھا، یہ کڑماس کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ ہم لوگ کافی عرصے سے پرائیویٹلی کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے تھے. آج آپ نے اسکرین پہ بھی کر دیا. اچھا یہ بتائیے گا جس آپ تعیناتی کی بات کر رہے ہیں، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تعیناتی ہو رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کوئی نہ کوئی امید لگا کے ان سے بیٹھتے ہیں.
اور جب ان کا اپنا وقت آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کے لیے سپیس کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی جتنی کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس ایک تعیناتی کے ساتھ امید کی کرن ہوتی ہے. عمران خان صاحب بظاہر تو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ تقریباً ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کی، اسی فوج کی کہ میرے پہ دوبارہ مہربانی کریں آپ. اسی طرح سے جو دوسرے ہیں نون لیگ والے، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یہ پہلے وقت میں تو کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں، جیسے اب آئے ہیں حکومت میں، تو ان کا انداز بیان ذرا بدلا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بھی خوشامد ہی کر رہے ہیں. تو جب پتہ ہے کہ انفیکٹ پاکستان میں محور جو ہے وہی تعیناتی ہوتی ہے، تو سیاستدان اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا جب اسے موقع ملے. کیا اس کی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے؟ سر اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، یہ جو بات میں ابھی کہنے لگا ہوں یہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو، کہ محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح نے ایوب خان صاحب سے مل کے ان کے ماشاء اللہ کے اقدام کو ویلکم کیا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مشرف صاحب کی طرف سے ماشاء اللہ لگانے کے اقدام کو ویلکم کیا ہوا ہے. یہ وہ ٹریجڈیز ہیں جو ہمارے سیاستدانوں نے وقتاً فوقتاً اس قوم کے اوپر مسلط کی ہیں، لیکن ہم کنوینئنس کے ساتھ ان کو بھول جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سیاستدانوں کے ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس ملک کو چونکہ ایک سیاستدان نے بنایا تھا، اور اس ملک کو اگر کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو وہ ایک سیاستدان نے ہی کرنا ہے. تو لہٰذا ادھر سے ہی کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے، وہ ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی. وہ 4 دفعہ اس ملک کے اوپر اپنا تجربہ فرما چکے ہیں. تو اس لیے ہم پھر بھی ان سے امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ کبھی نہ کبھی یہ قابل رسائی ہو تو سکتے ہیں. لیکن میری یہ رائے ہے کہ اوور دا ایئرز ہمارے سیاستدانوں نے سپیس جو ہے وہ سرنڈر کی ہے، گیو ان کیا ہے. اپنی سپیس جو ہے وہ انہوں نے، جو ہم نے ان کو ووٹ دے کے اوپر بھیجا کہ وہ نمائندگی کریں اور جا کے ہمارے حقوق کی بات کریں، وہ ہمارے حقوق وہاں پہ سرنڈر کرنے میں درپیش ہوتے ہیں. یعنی کہ پی ایم ایل این کے وہ لوگ، آپ میری ذات کی بات کر لیجئے، جو اس بات کے اوپر بڑی کسی محفل میں مل گئے، کبھی گھر تشریف لے آئے، بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے کہ ایف آئی اے نے آپ کے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور آپ کے خلاف یہ مقدمہ ناجائز ہے. اس وقت وہی لوگ وہ ان مقدمات کے اخراج کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ان کی پرانے وعدے یاد دلاتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کہہ رکھا ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ حکومت کے درشن اور ہوتے ہیں، اقتدار کے درشن کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت درشن کچھ اور ہوتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر جب علی وزیر کی رہائی کے لیے ان کو کہا گیا، نعرے لگے، تو انہوں نے کہا بڑی کنوینئنس کے ساتھ کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کریں جنہوں نے رہا کرنا ہے. تو ارے بھائی بلاول بھائی، اب میں آپ کو کیا کہوں کہ میرا مطلب ہے کہ پھر یار آپ کس لیے بنے ہو وزیر خارجہ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جناب مطلب کہ ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. آپ کی وہاں پہ اس صوبے میں حکومت ہے. لیکن دیکھیے ہمارے سیاستدانوں نے بھی اب میرا مطلب ہے کہ ہمارا منہ چڑھانا سیکھ لیا ہے، اور جو عمران خان کہتے ہیں وہی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں. رضوان رضی صاحب، وقت ہمارا ختم شد ہوا تقریباً. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پورا شو میں ہمارا ساتھ دیا. بات ہو رہی تھی کہ اس ملک کو جب کبھی بھی بیل آؤٹ کرے گا تو وہ ایک سیاستدان ہی ہوگا. لیکن وہ سیاستدان کب آئے گا، وہ سیاستدان اس طرح کا کب بنے گا؟ کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا محور جو ہوتا ہے بہرحال وہ سیاستدان ہوتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. وہ طاقتیں جن کو کوئی ووٹ نہیں ملا ہوتا، لیکن چونکہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، تیسری دفعہ کہوں گا کہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان سے امیدوں کا اتنا وہ اندازہ نہیں ہوتا جس طرح کا سیاستدان سے امید لگائی جاتی. تو اس ملک کو بھی جب کبھی بھی بیل آؤٹ کرے گا تو کوئی نہ کوئی سیاستدان ہوگا. وہ کون سا سیاستدان ہوگا؟ آج کے دور میں ہے، یہ آنے والے وقت میں آئے گا. آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان کی بہت ہی مصلحتیں ہوتی ہیں، سیاسی مصلحتیں، جس کی وجہ سے اس کا انداز بیان بدلتا ہے. کبھی وہ ان طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور کبھی وہ
پھر جب زخمی ہوتا ہے، صدمے میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، تو انہی طاقتوروں کی طرف وہ اشارہ کر کے کئی دفعہ دھیرے انداز میں، کئی دفعہ کھلے انداز میں وہ بات کرتا ہے۔ بہرحال اس ملک کو کوئی نہ کوئی سیاستدان ہی بیل آؤٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔